السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، اس کی عظمت، اس کی برکت اور اس کی رحمت کا کیا ٹھکانہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم متقیوں پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد متقی اور پرہیزگار بننا ہے، لیکن جب ہم غور کرتے ہیں اپنے بیچ، ہم اپنے دائیں بائیں اور خود کے اندر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم پورے ایک مہینے اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر متقیوں پرہیزگاری کی صفت پیدا نہیں ہوتی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس انداز سے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اس انداز سے ہم روزہ رکھتے ہی نہیں۔ ہم نے یوں سمجھ لیا کہ صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہی روزہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر گناہوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ ہاتھ کو غلط چیز کی طرف بڑھانے سے روکنا، قدم کو غلط راستے پر چلنے سے روکنا، زبان کو غلط بات کرنے سے روکنا، کان کو غلط چیز سننے سے روکنا، آنکھ کو غلط جگہ دیکھنے سے روکنا، ان تمام چیزوں کو روکنے کا نام روزہ ہے۔ صرف بھوکا اور پیاسا رہ لینا ہی روزہ نہیں ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے تو پھر ہمارے اندر متقیوں کی صفات پیدا نہیں ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ایمان اور ثواب کی امید کرتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ بخش دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے صحابہ کرام کو جمع فرمایا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ، ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے جو بڑی برکتوں بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں بندوں پر نازل ہوتی ہیں۔ ایک فرض پڑھنے کا ثواب 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کریں، ساتھ ہی ساتھ رات میں تراویح اور تہجد کو اپنے اوپر ضروری سمجھیں۔ بہت ہی شاندار موقع ہے اپنی زندگی کو بدلنے کا، غلط کام کو چھوڑ کر اچھے کام پر اپنے آپ کو لانے کا۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت سرکش شیاطین کو بھی قید کر دیتے ہیں تاکہ وہ
بندوں کو گناہ کے راستے کی طرف آمادہ نہ کر سکے۔ اس کے باوجود ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو نہ روزہ رکھ پاتے ہیں، نہ اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچا پاتے ہیں۔ افسوس، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت و بربادی ہے اس شخص کے لیے جو رمضان المبارک کے مبارک مہینے کو پائے اور اپنی بخشش اللہ رب العزت سے نہ کرا سکے۔ اب ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم سب کچھ ہونے کے باوجود آخر کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں کھانے سے روکتی ہے، جو ہمیں پینے سے روکتی ہے، جو ہمیں غلط کام کرنے سے روکتی ہے، جو ہمیں غلط راستے کی طرف چلنے سے روکتی ہے؟ وہ صرف اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا فرما لیں، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے ہمارے اندر صفت تقوی کو پیدا فرماتے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ جو غلطیاں ہم سے ہوئی، جو کوتاہیاں ہوئی وہ تو ہوئی، لیکن اب یہ موقع ہے، اس موقع کو غنیمت جانیں۔ بہت سارے ایسے ہمارے ساتھی تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ہم سے ملا کرتے تھے، ہم سے باتیں کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کی عظمت اور برکت سے فائدہ حاصل کر لیں، تو بہتر ہے کہ ہم غلط کاموں سے اپنے آپ کو روک کر، غفلت کی چادر اپنے اوپر سے اتار کر اس مبارک مہینے کے شروع سے ہی کمر بند ہو جائیں اور مکمل طور سے اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری میں راتوں دن کو گزاریں۔ یہ مبارک مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت تینوں حصوں کو شامل ہے۔ اللہ کی برکتیں بھی نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تمام گناہگاروں کی بخششیں بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مبارک مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس کے روزے اور تراویح کو ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب